پال گھر میں شرکت کردہ مشارکین اور میرے دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس تعلیمی انعامی مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے نشہ سماج کا ایک ناسور۔ میرے بھائیوں، ذرا سا غم ہوا، کوئی آزمائش و بلا آ پڑی، کوئی پیارا فوت ہو گیا، خاندانی کشیدگیاں، مالی مسائل نے جب انسان کو جھنجھوڑا، تب انسان نے عارضی پناہوں میں اپنی ذات کو چھپانے کی افسوسناک اور ناپاک کوشش کی۔ نشہ کر کے دھت پڑے رہنے کو آج کا انسان اپنا علاج سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ممبئی کے گنجان مسلم آبادیوں کے علاقے اور ان کی حالت زار کا رونا ایک دو دن کا نہیں، سالوں کا المیہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج اسی سنگین موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں جو ہمارے معاشرتی وجود کے لیے ایک سم قاتل سے کم نہیں۔ میرے بھائیوں، نشہ صرف ایک بوتل، سرنج یا ایک سگریٹ کا دھواں نہیں، یہ دراصل انسانیت کی تذلیل، شرافت کا قتل اور مستقبل کی تباہی کا سامان ہے۔ نشہ ایک ایسا ناسور ہے جو نہ صرف جسم کو گلاتا ہے بلکہ روح کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اور لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 218۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ حرام ہے اور ہر نشہ آور چیز بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ شراب نہ بھی ہو تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں لیا جانے والا ہر نشہ، چرس، بھانگ، سگریٹ، بیڑی، وائنز، پاؤڈر، آئس، کوکین، سب کچھ کو اس حدیث پر محمول کرتے ہوئے حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ منتیں چارہ ساز کون کرے، منتیں چارہ ساز کون کرے، درد جب جانواز ہو جائے۔ میرے بھائیوں، تعلیمی ادارے ہوں، کچی بستیاں ہوں، گنجان محلے ہوں، مسلم آبادیاں ہوں، کوئی ہائی پروفائل علاقہ ہو، نشے کی مست قلندر والی کرامات نے سبھی کو اپنے لپیٹے میں لے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آج نشے کا سب سے زیادہ شکار چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ جن بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونی چاہیے، ان بچوں کے ہاتھوں میں نشے کی پڑیا ہوتی ہے۔ جو بچے والدین اور خاندان کا فخر و غرور ہوا کرتے تھے، وہ بچے آج کسی سنسان علاقے میں، کسی سنسان کنسٹرکشن والی جگہ پر اور کونے کھدروں میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، بچوں کے یہ زرد زرد چہرے، سوکھے سوکھے کالے ہونٹ، ایک مرکز پہ نہ ٹھہرنے والی یہ نگاہیں، دن بدن موت کی طرف رخصت ہونے والے یہ بچے ہم سے سوال کر رہے ہیں کوئی ہمیں بچا لو، ہم نے خود کو تباہی میں ڈال دیا ہے، اب ہم عاجز ہیں، کوئی تو آگے آؤ، ہمیں اس دلدل سے باہر نکالو۔ میرے بھائیوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی بہت اچھا آدمی یا لڑکا نشے کے جال میں پھنس گیا۔ نشے سے متعلق 3 دھوکے ایسے ہیں جو نشہ خور ابتدا میں سمجھ نہیں پاتا۔ نشے کا سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ نشہ ایک مزہ ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ بری صحبتیں ہوتی ہیں، یہ بتاتی ہے کہ نشہ ایک فیشن ہے۔ میرے بھائیوں، نشہ مزہ نہیں، سزا ہے۔ ایک بار پاؤ پڑنے کے بعد اس سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔ نشے کا دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ نشے سے سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے جسم کی حقیقی طاقتوں کو ختم کر دے گا، 100 مسائل بڑھا دے گا، اور مسائل حل کرنے سے سلجھتے ہیں، بھاگنے سے نہیں۔ نشے کا تیسرا دھوکہ یہ ہے کہ سب کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر اپنا صالح تبدیل کر لیتے ہیں، خود
کو تباہی میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ اپنے دوستوں کی دیکھی دیکھا کول بننے کے لیے ایسا کیا کرتے ہیں، یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہر مشکل سے فرار کا آسان راستہ نشہ ہے۔ بیکار کے حربے ہیں، ہمت والا وہ ہے جو ان سب کو نہ کہنے کا دم رکھتا ہو۔ میرے بھائیوں، کوئی محفوظ و معمون نہیں ہے، بوڑھے جوان بچوں کے ساتھ ساتھ اب لڑکیاں بھی نشہ کرنے لگی ہیں۔ ایک غیرت مند انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ غیرت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بچیاں بھی نشے کا شکار ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، کلاسز میں بری صحبتوں نے عفت و عصمت کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ قابل تشویش بات یہ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ منشیات چھوٹی چھوٹی گلیوں میں دستیاب ہیں۔ آج آپ کے بچے کو مفت کا نشہ دے رہے ہیں، جب یہ بچے نشے کے عادی ہو جائیں گے تب انہی بچوں سے چوری کروائی جائے گی۔ نجی و سرکاری رفاہی اداروں کی مختلف سرگرمیوں کے بعد بھی یہ نشہ بیچنے والوں پر کوئی پابندی نہیں لگ سکی۔ وجہ بدعنوانی اور کرپشن ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری طاقت ہماری تعلیم میں ہے، ہماری توحید میں ہے اور سنت نبوی کی پیروی میں ہے۔ دلوں کا سکون تو قرآن کی تلاوت میں ہے، زندگی کی کامیابی بر الوالدین میں ہے، اخلاق کی بلندی خدمت خلق میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی دنیا میں سکون نہیں پہنچا سکتا۔ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے؟ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے؟ تم اچھے مسیحا ہو، شفا کیوں نہیں دیتے؟ کیوں بھول گیا تو اپنے خوابوں کا نگر؟ کیوں بھول گیا تو اپنے خوابوں کا نگر؟ نشے کی تاریکی میں ڈوبا تیرا سحر۔ میرے بھائیوں، سگریٹ اور دھوئیں کے چھلے اڑانے والوں، ذرا خبر لو، کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کی آنکھیں بھی دیکھ لیا کرو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نشہ جو ہمارے سماج کا ایک ناسور بن چکا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔